شان پہ امت ہوئی قربان معمر، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم آج بہت اہم مجلس کے اندر جمع ہیں۔ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں افراد گنے نہیں جاتے، چاہے ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، ایمان کی حفاظت ہر ایک کی ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت ہر ایک کی ضروری ہے۔ اگر ایک ایمان والا بھی ہو تو بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے۔ تو اس لیے یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر قائم کی گئی ہے۔ اب تحفظ ختم نبوت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم کس کی امت ہیں؟ آپ جواب دیں، ہم کس کی امت ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا نام بولو، ہمارے نبی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسکول کے اندر جانا ہوا تو اسکول کے اندر جانے کے بعد کچھ بچوں سے سوال کیا گیا، بہت سارے بچے تھے کلاس کے اندر، تو کلاس میں بچوں سے یہ سوال کیا گیا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ مسجد میں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو کسی کو معلوم نہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ تو ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا تو کچھ امید جاگی کہ چلو، ایک نے تو ہمت کیا اور ایک کو تو پتہ ہوگا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ اچھا تم بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہمارے نبی کا نام گاندھی جی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی کا نام گاندھی جی۔ اس لیے کہ اسکول کے اندر تو وہی پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے وہی کہے گا۔ تو یاد رکھیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے یہ جو نبی ہیں یہی نبی آخری نبی ہیں۔ کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی بھی آخری ہیں اور ہمارے نبی کی امت بھی آخری امت ہے۔ کون سی امت ہے؟ آخری امت ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، نہ کوئی نبی کی امت آئے گی۔ نہ نبی آئے گا، نہ نبی کی امت آئے گی۔ صرف سننا نہیں ہے، جواب بھی دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جواب بھی دینا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو صرف سنتے ہیں وہ سننے کے بعد مسجد کے اندر ہی اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کہاں چھوڑتے ہیں؟ مسجد کے اندر ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
اور جو سن کر کے کچھ بولتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ میں کچھ لے کر کے بھی جاتے ہیں. تو اس لیے جب بات آئی بولنے کی تو اس وقت بولنا بھی چاہیے. سمجھ رہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی. اور ہمارے نبی کی جو امت ہے وہ کون سی امت ہے؟ آخری امت ہے. جب نبی آخری تو پھر امت بھی آخری ہوگی. آپ کے بعد نہ کوئی دوسرا نبی پیدا ہوگا، نہ آپ کے بعد کوئی دوسری امت پیدا ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی بھی ہیں اور ہم سب آپ کی کیا ہے؟ آخری امت بھی ہیں. تو نہ نبی آئے گا نہ کوئی دوسری امت آئے گی. اب اس امت کے بعد کیا ہوگا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس امت کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی تو پیدا ہوگا، کوئی تو لوگ تو آتے رہیں گے. یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ہمارے نبی کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کی نبوت کہاں تک چلے گی؟ قیامت تک. دنیا کے آخری انسان تک آپ کی نبوت چلے گی. کہاں تک چلے گی؟ آخری انسان تک. اور جو بھی پیدا ہوگا تو وہ ہمارے نبی کی امت میں ہی پیدا ہوگا. کہاں پیدا ہوگا؟ ہمارے نبی کی امت میں ہی پیدا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کرام کے سلسلے کے اندر سب سے آخر میں پیدا فرمایا. کہاں پیدا فرمایا؟ آخر میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں سارے انبیاء کرام کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ ختم کرنے والا ہوں. یعنی نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، کوئی دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں. اور اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی فلاں علاقے کے اندر ایک نبی آیا، فلاں علاقے کے اندر ایک نبی آیا، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا نہیں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. ایک ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں کبھی جھوٹ بولیں، ہے نا، جھوٹ بولے، اور انسان صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کاذب کہیں گے. جھوٹ بولنے والا. کیا کہیں گے؟ کاذب، یعنی جھوٹ بولنے والا. اور جھوٹ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر کے اندر ہے. سب سے بڑے گناہوں کے اندر سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹ بولنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے، سنیں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. کتنے دور چلے جاتے ہیں؟ 40 میل دور چلے جاتے ہیں. اب بتاؤ، جھوٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ اس کے فرشتے جھوٹ کی بدبو سے کتنے دور جا رہے ہیں؟ 40 میل دور چلے جا رہے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے والے، مذاق میں جھوٹ بولنے والے، آپس میں صبح سے شام تک کے جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر جھوٹ بولنے والے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس جھوٹ کے بولنے سے جو ہے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ہے سب سے بڑا جھوٹ، ایک ہے سب سے بڑا جھوٹا. اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے. اس کو کہتے ہیں، اس کو کاذب نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کذاب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو ذرا زور سے، کیا کہتے ہیں؟ کذاب. تو کاذب الگ ہے اور کذاب الگ ہے. کاذب جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولے، بیوی کے ساتھ جھوٹ بولے، ہے نا، والدین کے ساتھ جھوٹ بولے، دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولے، امام صاحب مسجد میں بلا رہے ہیں تو ان کو جھوٹ بولے. تو یہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سب جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے،
بلکہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ کذاب، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے بعد کیا کہے کہ میں نبی ہوں. جو یہ کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کذاب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کذاب. تو ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. اب اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کذاب کہیں گے. بولو زور سے. یاد رکھیں گے نا کہ اگر کوئی اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کذاب کہیں گے. تو کاذب الگ ہے اور کذاب الگ ہے. کاذب چھوٹا جھوٹا اور کذاب سب سے بڑا جھوٹا. اور جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ظاہر بات ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا ہی نہیں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا ہی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے بعد بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے، بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گنتی بھی فرمائی، ان کی تعداد بھی بتائی کہ ان قریب میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے. کتنے؟ 30. ایک دو نہیں، 30 پیدا ہوں گے. اور لیکن ان میں ایک ایک جھوٹا ایسا ہوگا کہ دنیا کے کئی لوگ جو ہے نا ان کو مانیں گے. دنیا کے کئی لوگ ان کو مانیں گے، ان کو تسلیم کریں گے. لیکن تم یاد رکھنا کہ وہ کیا ہیں؟ وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، وہ دجال ہیں. یعنی سب سے بڑے دھوکے باز ہیں. دجل کہتے دھوکہ دینے کو. اور سب سے بڑا دھوکے باز اس دنیا کے اندر کون ہوگا؟ وہ دجال ہوگا، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا. وہ اتنا بڑا دھوکے باز ہوگا کہ ایک مومن، ایک ایمان والے کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا، اپنے آپ کو خدا بتائے گا اور اپنے آپ کو پہلے نبی بتائے گا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خدا بتائے گا. اب یہ ظاہر بات ہے کیا کمزور ایمان والا کیا کرے گا؟ اس کو دیکھ کر کے دھوکے میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ پانی کی ایک نہر ہوگی. کیا ہوگی؟ پانی کی ایک بڑی نہر ہوگی. اور لوگ اس وقت میں پانی کے لیے بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے. لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. اب وہاں پر ایمان والے کا اور غیر ایمان والے کا امتحان ہوگا. اس وقت میں بڑا عظیم امتحان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب وہ دن بہت قریب آ رہے ہیں میرے عزیزوں، اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ وہ دن بہت قریب ہیں. تو اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑی نہر ہوگی پانی کی، اور وہ یہ کہے گا کہ مجھے نبی مانو اور مجھے خدا تسلیم کرو. کیا کہے گا؟ مجھے خدا تسلیم کرو. اگر تم مجھے خدا مانتے ہو تو پھر میں تم کو پینے کے لیے پانی بھی دے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دیں گے کہ وہ زمین سے کہے گا کہ تو غلہ ہوگا، تو زمین اس کے حکم پر جو غلہ اگائے گی. ہر طرح کی چیزیں زمین اگانے لگے گی اس کے حکم پر. اور وہ آسمان سے کہے گا کہ تو بارش برسا، تو اب آسمان اس کے حکم پر کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا. اب ظاہر بات ہے آپ دیکھیں کہ اگر لوگ یہ دیکھ لیں کہ بھئی یہ تو زمین سے غلہ اگا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا رہا ہے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی دے رہا ہے، اور پھر وہ کیا کہے گا کہ دیکھو میرے ایک ہاتھ میں جنت ہے اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہے. میرے ایک ہاتھ میں جنت ہے اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہے. اگر تم میری بات کو مانو گے تو میں تم کو میری جنت میں داخل کروں گا، اور اگر تم میرا انکار کرو گے تو میں تم کو میری دوزخ کے اندر داخل کروں گا. لیکن یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا. جو اس کی جنت، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی دھوکے باز. وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟
دھوکے باز. دھوکے باز نہیں, دھوکے باز نہیں, ہاں سب سے بڑا دھوکے باز ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکے باز. دجال, دجل کہتے ہیں دھوکے کو, اور دجال کہتے ہیں سب سے بڑے دھوکے باز کو. جیسے کذاب کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا. تو ایسے ہی دجال کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکے باز. اب لوگ دیکھیں گے کہ ارے اس کے ہاتھ میں جنت ہے, اتنی عظیم الشان جنت ہے, بڑے بڑے محلات ہیں, بڑے بڑے باغات ہیں, پانی کی نہر ہے, اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں اس کے اندر نظر آ رہی ہیں. تو لوگ اس کو دیکھ کر کے اچنبھے میں پڑ جائیں گے, لوگ اس کو دیکھ کر کے کنفیوز ہو جائیں گے, اور پھر سوچنے لگیں گے کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, دھوپ اتنی خطرناک طریقے پر برس رہی ہے, پسینے سے شرابور ہیں, اور کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے. چلو اس کے پاس تو ہریالی ہے, اس کے پاس تو جنت ہے, اس کے پاس مکانات ہیں, بڑے بڑے باغات ہیں, کتنے میوے اس کے سامنے اس کے پاس جو ہے رکھے ہوئے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی جنت میں چلے جاتے ہیں, اس کو مان لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کی جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا, جہنم میں چلا گیا. اور جو ایمان والے ہیں, جو ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کے اوپر قائم ہیں, مضبوط ہیں, اور ان کے دل کے اندر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہیں, وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے, وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. بھائی ذرا خاموش ہو نا آپ, جب بات چل رہی ہے, مجلس چل رہی ہے, اور آپ جو ہے بیچ میں بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے آپ بیٹھ کے کنگھی کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی مجلس کا ادب ہے؟ پہلے تو آپ کو نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے تھا جب بات شروع ہے. آگے ہو کے بیٹھ جاؤ. ہاں تو ذرا غیر ضروری کام مت کرو. تو بات کیا چل رہی تھی؟ اس کے ساتھ میں جہنم ہوگی. کیا ہوگی؟ جہنم. اب جو ایمان والے ہوں گے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ایمان رکھنے والے ہوں گے, اور نبی کی محبت کو دل میں بٹھانے والے ہوں گے, تو وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے, وہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے, اس کی ہریالی والی جنت کے جو ہے کو دیکھ کر کے اس کے دھوکے میں نہیں پڑیں گے, بلکہ وہ پیاس کے اوپر جو ہے صبر کریں گے, بھوک کے اوپر صبر کریں گے, اور دھوپ کی جو تپش ہوگی, دھوپ کی جو حرارت ہوگی, اس دھوپ کو بھی برداشت کریں گے. تو وہ ظالم کہے گا کہ مجھے خدا مان لو ورنہ میں تم کو میری جہنم کے اندر داخل کروں گا. کس میں داخل کروں گا؟ جہنم کے اندر داخل کروں گا. جو ایمان والا ہوگا, پکا ایمان والا ہوگا, اور نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا, وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ مجھے جہنم میں جلنا منظور ہے, لیکن تجھ جیسے جھوٹے کو ماننا منظور نہیں, تجھ جیسے جھوٹے کی بات کو ماننا منظور نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اس ایمان والے کو اٹھائے گا اور اپنی جہنم کے اندر ڈال دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کی جہنم کے اندر چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا. کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیں, یہ میرے لیے کہنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے, لیکن جب وہ حالات آئیں گے تو اس وقت میں انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا, اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ کب کے حالات ہوں گے؟ جب یہ دجال نکلے گا اس وقت کے حالات ہوں گے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد عنقریب بہت سارے دجال نکلیں گے, اور یہ تو ہوگا سب سے بڑا جھوٹا, یہ سب سے بڑا دھوکے باز, سب سے بڑا مکار. لیکن اس کے نکلنے سے پہلے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے کذاب بھی نکلیں گے, سب سے بڑے جھوٹ بولنے والے, اور وہ یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں. کیا کہیں گے؟ میں نبی ہوں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا العاقب, کہ میں سب سے بعد میں اور سب سے آخر میں آنے والا, سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں. انا خاتم النبیین, اور میں
تمام انبیاء کرام کی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. جب کوئی نبی پیدا ہی ہونے والا نہیں ہے تو پھر اب ہمارے نبی کون ہو گئے؟ ہمارے نبی کون ہو گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے نبی ہو گئے. اور ہمارے نبی کی نبوت کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی. کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، آج بہت سارے فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وجود میں آ رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں. کوئی کسی علاقے کے اندر کہتا ہے کہ فلاں نبی ہے، کوئی کسی علاقے کے اندر جا کر کے کہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت مہدی ہے. تو ایسے جو جھوٹے جو پیدا ہو رہے، ان جھوٹوں سے ہم کو چوکنا رہنا ہے، ان جھوٹوں سے ہم کو ہوشیار رہنا ہے. یاد رکھیں، میں دو تین جو ہے باتیں بہت مختصراً کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو آپ نے سنا ہے، سنا ہے نا؟ کون تھے؟ نبی تھے. کون تھے؟ نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام معلوم ہے کسی کو؟ ہاں، ان کے ابا نہیں ہے؟ شاباش، بہت اچھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں، بس انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا نہیں تھے، اور صحیح کہا انہوں نے، بالکل صحیح کہا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. جیسے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علیم قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے پیدا کرنا چاہے پیدا کرے. ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا کیا. لیکن دنیا کا اصول کیا ہے؟ کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں پیدا ہوتا. لیکن ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. جیسے ہم سب کے دادا ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا؟ بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں کے بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں کے بھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ بات تو پکی یاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اب کیسے پیدا کیا؟ وہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے. سورہ مریم کے اندر آپ پڑھ لینا، تیسرے پارے کے اندر آپ دیکھ لینا، آپ کے امام صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے صرف اپنی والدہ حضرت مریم سے پیدا فرمایا. کیسے؟ حضرت مریم سے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا، جب اللہ کی قدرت سے ان کے پیٹ کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے ہی حمل ان کو جو ہے پیٹ میں آ گیا اللہ کی قدرت سے، اور وہ سلسلہ شروع ہوا جو ایک عام عورت کو جو ہے بچے کے لیے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مدت بھی پوری ہو گئی 9 مہینے 10 دن کی. وہ مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم فلاں پہاڑ پر جو ہے ایک کھجور کا درخت ہے وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہاں پر چلی گئی. اب ان کو وہ جو ہے بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس درخت کے جو ہے ٹہنیوں کو ہلاؤ، اور اس سے تازہ تازہ کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی، ان کھجوروں کو کھاؤ. اور پھر وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہاڑ پر پانی کا چشمہ جاری کرا دیا. اور آپ جائیں پہاڑوں کے اوپر بہت سارے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک چشمہ جاری ہوا. اب حضرت مریم وہ درخت کی کھجوریں کھاتی تھی اور چشمے کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتی تھی. اب کچھ مدت گزر گئی، کچھ دن گزر گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم اپنے اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے مکان پر آ رہی تھی.
راستے میں ساری قوم جو ہے قوم کے گھر موجود تھے، تو قوم نے دیکھا، اب وہ تو حضرت مریم کو جانتے تھے کہ ان کا کوئی شوہر، بولو نا، ان کا کوئی شوہر، ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ میں کیا ہے؟ بچہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تو تعجب کی بات ہے نا۔ تو اب کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اب حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا، کہنے لگے کہ تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، تیرا باپ بڑا نیک تھا، اور تیرے خاندان میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا، لیکن تو نے یہ کیا کر دیا کہ تیرے پاس بچہ آ گیا؟ تو اللہ رب العزت نے بھی حضرت مریم کو پہلے ہی سے ساری باتیں بتلا دی تھی، وحی کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو قوم تو کسی کو بخشنے والی نہیں ہے، نہ قوم امام صاحب کو بخشتی ہے، نہ قوم جو ہے نبی کو بخشتی ہے، قوم کسی کو نہیں بخشتی، سمجھ رہے میرے عزیز؟ ہاں، قوم کسی کو نہیں بخشتی۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے فوراً کہنے لگی کہ آج میرا روزہ ہے، اور اس وقت میں روزہ کیا ہوتا تھا؟ کھانے پینے کے ساتھ بات چیت کا بھی روزہ ہوتا تھا، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ فلن اکلم اليوم انسیہ، کہ آج میں ہرگز کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فاشارت الیہ، تو بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو کس سے پوچھو؟ بچے سے پوچھو۔ اب تعجب کی بات، اب دیکھیں چھوٹا دودھ پیتا بچہ، ابھی 2-4 دن ہوا ہے اور وہ بات کرے گا؟ وہ بات کرے گا؟ تو پھر قوم کہنے لگی کیف نکلم اليوم، کہ آج یہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرے گا؟ کیسے بات کرے؟ یہ تو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے۔ لیکن جیسے ہی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قوم کی بات کو سن رہے تھے کہ یہ میری والدہ کے ساتھ پوچھ رہے ہیں اور میری والدہ ان کو کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں، تو اب اس کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کے حضرت مریم کے گود میں تھے، آپ نے فوراً چادر ہٹائی اور حرکت کی، اور حرکت کر کے جو ہے چادر ہٹا کر کے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اگر بات بھی کرتا تو یہ کرتا ہے کہ ہاں میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، کیا کہتا کہ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، لیکن وہ چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ اس چھوٹے بچے کو بندگی کس نے سکھائی؟ اس چھوٹے سے معصوم بچے کو بندگی کس نے سکھائی؟ وہ سکھانے والی ذات کون تھی؟ اللہ کی ذات تھی۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ نبوت تو ملتی ہے ہر نبی کو 40 سال کے بعد۔ کب ملتی ہے؟ 40 سال کے بعد۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدائشی نبی بنا دیا۔ کیسا نبی بنایا؟ پیدائشی۔ وجعلنی نبیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اللہ نے اور عطا فرمائی، ایک خوبی اور عطا فرمائی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیسا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی رہیں وہاں پر برکت کی 3 چیزیں ہوا کرتی تھی، کہ اگر کوئی بیمار ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کر دیتے، وہ فوراً جو ہے شفایاب ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی کوڑی ہے، یعنی جس کے جسم کے اوپر جو ہے سفید داغ کی بیماری ہو چکی ہے اور وہ بیماری سے بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ہے،
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو فوراً وہ بیماری سے اچھا ہو جاتا تھا، فوراً بیماری سے اچھا ہو جاتا تھا۔ کوئی نابینا ہے، اندھا ہے، اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا آگے پہنچ گئی کہ کہاں تک پہنچی؟ چاند تک پہنچ گئی۔ کہاں تک پہنچی؟ چاند تک پہنچ گئی۔ لیکن آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہوا کہ کسی پیدائشی نابینا اندھے کو آنکھیں دے دے، آنکھیں عطا کر دے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو سب سے ہائی پاور کا جو کیمرہ بنایا گیا، کتنا سب سے ہائی پاور کا جو کیمرہ بنایا گیا وہ صرف اور صرف 12 میگا پکسل کا ہے۔ کتنا؟ 12 میگا پکسل کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھ بنائی، یہ آنکھ کے اندر کیمرے کی طاقت کتنی ہے معلوم ہے؟ اس آنکھ کے اندر کیمرے کی طاقت 560 میگا پکسل کی طاقت ہے۔ کتنی؟ اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی آگے پہنچ گئی، لیکن ابھی 50 کو بھی نہیں پہنچے۔ کہاں تک پہنچے؟ بڑی مشکل سے 12 تک پہنچے، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو آنکھ عطا فرمائی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر دیکھنے کی قوت، کیمرے کی قوت کتنی بڑی ہے؟ 560 میگا پکسل کی قوت ہے۔ سبحان اللہ تو کہو میرے عزیزو، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اب کوئی نابینا اگر ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے تو وہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں کھل جاتی تھی، اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی تھی، آنکھوں کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ طاقت یہ کس کو عطا ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ اگر کسی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اگر کسی کا رشتہ دار مر گیا، اب وہ بندہ آ کر کے اگر عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے پیارے نبی جی، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مر چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اب وہ مردہ جو ہے قبر میں سے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو کر کے، قبر میں سے زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے معجزات عطا فرمائے تھے، نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ لیکن آج کوئی بھی اٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور جب تھوڑا سا اس کے بارے میں انکوائری کی جائے تو سب سے پہلا جھوٹ اس کا ثابت ہوگا کہ اس کا باپ موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے۔ اب بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے؟ نہیں تھے۔ آپ نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن یہ جو جھوٹے پیدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، تو اگر ان کے بارے میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو ان کا باپ کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اب بتائیے یہ عیسیٰ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکیں گے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو جیسی ہی پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کی حالت میں انہوں نے اتنی زبردست باتیں کہیں کہ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا، سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ گندگی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، کبھی اس کو بات کرنے کا ڈھنگ معلوم نہیں، طریقہ معلوم نہیں، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ سب سے بڑے جھوٹے۔ اور اس کو میں نے کیا بتایا تھا ابھی؟ کذاب۔ کیا کہیں گے اس کو؟ کذاب۔ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کوئی اگر اٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں مہدی ہوں، میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب میری امت کا درمیانی وقت آئے گا تو اس وقت میں ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جن کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی جو میرا نام ہے وہی نام ان کا بھی ہوگا۔ اب ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھو محمد،
محمد یہ نام بھی اتنا پیارا ہے میرے عزیزو. یہ جب کوئی چھوٹا معصوم پیارا بچہ اگر ہمارے پاس آتا ہے، چھوٹا ہے، کسی کی گود میں ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی چھوٹی بچی ہے، اگر بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت معصوم ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے دل میں اگر اس کی محبت آ رہی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، گود میں لیتے. گود میں لے کے کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں. شاباش. کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، ہے نا. کبھی یا تو پیشانی کو بوسہ لیں گے، یا اس کے گال پہ بوسہ لیں گے، یا اس کے سر پہ بوسہ لیں گے. آدمی محبت سے کیا کرتا ہے؟ اس کو بوسہ لیتا ہے. لیکن قربان جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، جب انسان جب کوئی امتی، جب کوئی مومن ہمارے نبی کا نام لیتا ہے تو خود اس کی ہونٹ 2 مرتبہ بوسہ لیتی ہے. سبحان اللہ تو کہو. خود اس کے ہونٹ کیا کرتے ہیں؟ 2 مرتبہ اپنے ہونٹوں کا خود بخود بوسہ لیتے ہیں. محمد محمد ہو رہے کہ نہیں؟ 2 مرتبہ خود ہونٹ بوسہ لیتے ہیں. اتنا پیارا نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. اب یہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور اتنے پیارے نبی، اتنے حسین و جمیل، ظاہری اعتبار سے بھی کامل، باطنی اعتبار سے بھی کامل، اور اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے زیادہ جمال کا پیکر جو ہے بنا دیا. اور انسان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پر یقین کریں، دوسروں کی باتوں کو اپنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیز؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت جب آئے گی اور درمیانی قیامت کے قریب، یعنی قیامت سے پہلے جو درمیانی وقت ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو پیدا کریں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ میرے نام کے برابر ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. کیا ہوگا؟ محمد. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے لوگ جو محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی میرا نام عطا کریں گے کہ لوگ ان سے بھی محبت کریں، ان سے بھی کیا کریں؟ محبت کریں. اس لیے کہ نام ہی پیارا ہے. اور ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ ہمارے نبی کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو حضرت مہدی آئیں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. یعنی میرے والد کی طرح سے ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اور وہ پیدا ہوں گے، میں تو مکہ میں پیدا ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ جو آپ کا گھر تھا حضرت عبد المطلب کا، وہ گھر آج بھی موجود ہے مکہ کے اندر. مسجد حرام کے بازو میں جہاں صفا مروہ کے بعد جو راستہ ہے، اس راستے سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر جو ایک لائبریری ہے، ایک کیا ہے؟ لائبریری ہے. اور وہ لائبریری ولادت جو ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ولادت ہے، ولادت کی جگہ جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. آج بھی سعودی حکومت نے اس کو محفوظ رکھا ہے. تو اگر کبھی موقع ملے وہاں جانے کا تو ضرور جائیں. یہ عاجز تو الحمدللہ جا کر آیا ہے. آپ بھی جب موقع ملے، اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہاں کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، تو آپ وہاں پر جا کر آئیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے نبی کی ولادت کی جگہ ہے. یہ ہمارے نبی کی ولادت کی جگہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جو حضرت مہدی آئیں گے جن کا نام میرے نام کے ساتھ محمد ہوگا، جن کے والد کا نام میرے والد کے نام کے ساتھ عبداللہ ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں بتائی، ان کا نام بتا دیا، ان کے والد کا نام بتا دیا، ان کے پیدا ہونے کی جگہ بتا دیا، اور پھر فرمایا کہ ان کا چہرہ بھی میرے چہرے کی طرح سے روشن اور خوبصورت ہوگا، ان کا قد میرے قد کے مشابہ ہوگا، ان کے اخلاق میرے اخلاق کے جو ہے برابر ہوں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر کے کہنے لگیں گے کہ یہ حقیقت میں یہ کوئی اللہ کا نیک ولی بندہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی اللہ کا نیک ولی بندہ معلوم ہوتا ہے. وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، جبکہ حقیقت میں وہی مہدی ہوں گے.
لیکن وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں. لوگ ان کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں. اور جب مدینہ منورہ کے اندر لوگ ان کو سمجھنے لگیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں تو وہ فوراً کیا کریں گے؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر جائیں گے، مکہ چلے جائیں گے. اور جب مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حالت احرام کے اندر ہوں گے، اور جب طواف شروع کریں گے حجر اسود سے، اور حجر اسود سے طواف شروع کرتے کرتے جب رکن یمانی کے پاس آئیں گے، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، جہاں پر ایک حج کرنے والا، جہاں پر ایک عمرہ کرنے والا یہ دعا پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما. یہ دعا کرتا ہے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، تو اس مقام پر لوگ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو پہچانیں گے، اور وہیں پر سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ آپ ہی حضرت مہدی ہیں. آپ ہی کون ہیں؟ حضرت مہدی ہیں، کہ جن کا ہم کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار حضرت مہدی کا ظہور فرما دے، حضرت مہدی کو جو ہے بتا دے، ان کا پتہ بتا دے، ان سے ملاقات کرا دے، ان کی جماعت کے اندر ہم سب کو شامل فرما دے، ہماری نسلوں کو ان کی جماعت کے اندر شامل فرما دے. نہ جانے کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء جو ہیں یہ دعائیں کر کے گئے ہیں دنیا سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ساری نشانیاں بتا دی. وہ حقیقت میں حضرت مہدی ہونے کے باوجود اپنے بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لیکن آج کے جھوٹے اور کذاب کیا کہتے ہیں؟ میں مہدی ہوں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. اب دیکھیں، اب اس سے بڑا ڈھکوسلا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ حضرت مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں. حضرت عیسیٰ تو وہ ہیں کہ جن کے والد نہیں ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، اور حضرت مہدی وہ ہیں کہ جن کے والد ہیں، جو اپنے والد سے پیدا ہوئے ہیں. ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 500 سال پہلے پیدا ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، نہ ان کو سولی دی گئی کہ جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. آج بھی وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہے، حیات ہے، اپنی اسی دنیاوی حیات کے ساتھ آج بھی چوتھے آسمان کے اوپر حیات ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جب وہ حیات ہیں تو قیامت سے پہلے پہلے جب دجال نکلے گا اور حضرت مہدی کا پہلے ظہور ہوگا اور پھر دجال کا خروج ہوگا، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس سب سے بڑے دھوکے باز، سب سے بڑے جھوٹے کو قتل کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی بہت سارے جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے، تم ان کے جھوٹ سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، ان کی باتوں میں نہ آنا. کبھی کوئی شکیل بن حنیف نام کا کوئی کھڑا ہوگا جو پیدا ہوگا بہار کے اندر اور آئے گا اورنگ آباد کے اندر، اور کبھی عثمان آباد کے اندر، اور کہے گا کہ میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں. میں کیا ہوں؟ عیسیٰ ہوں. اب بتائیے کہ حضرت مہدی کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا. جب لوگ اس سے سوال کرنے لگے کہ بھئی مہدی کی نشانیاں تو یہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تو یہ ہیں، اب یہ کہنے لگا کہ باتوں کے چکر میں آ کر کہ میں ہی مہدی بھی ہوں، میں ہی عیسیٰ بھی ہوں، میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں. اب یہ اور بڑا جھوٹ اور بڑا دھوکہ. تو آج ہمارے نوجوان ایسے جھوٹوں کی باتوں میں آتے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ہم کو زندگی کی آخری سانس تک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنا ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور ہم آپ کی آخری امت ہیں. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں اور ہمارے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عقیدہ اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے، اپنے گھروں کے اندر اپنی مستورات کو یہ بات بتانی ہے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر جو ہے یہ بات بٹھانی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جو ہے آپ تشریف لائیں گے. وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کب کسی موقع پر بیان کیا جائے گا. بس کہنے کی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ آج ہمارے علماء کرام یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پر یہ ہمارے شہر شولاپور کو اللہ رب العزت نے پورے مہاراشٹر کے اندر یہ سب سے بڑا مقام عطا فرمایا کہ تحفظ ختم نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کا سینٹر اور مرکز شولاپور کو بنایا ہے. کس کو بنایا؟ شولاپور کو بنایا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کل قیامت کے دن اگر تحفظ ختم نبوت کا سینٹر اگر کہاں ہوگا تو سب سے پہلے کون کھڑے ہوں گے؟ شولاپور والے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے شہر شولاپور کے علماء کرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فکروں اور ان کی محنتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے رہنے والوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ پورے مہاراشٹر کا، جیسے پوری دنیا کا جو ہے تبلیغی جماعت کا مرکز کہاں ہے؟ دلی کے اندر ہے نا. وہ بھی سعادت اللہ تعالیٰ نے انڈیا والوں کو عطا فرمائی. تو ایسا پورے عالم کے اندر جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک سینٹر پورے مہاراشٹر کا کہاں پر بنا ہے؟ شولاپور کے اندر بنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ ہم کو آج اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری نسلیں جب بڑی ہوں گی، ہماری نسلیں جب آئیں گی تو وہ یاد کرے گی کہ ہمارے باپ دادا نے تحفظ ختم نبوت کا سینٹر ہمارے شہر میں قائم کر کے گئے. پورے مہاراشٹر سے لوگ آئیں گے عقیدہ سیکھنے کے لیے تو وہ کہاں آئیں گے؟ وہ شولاپور میں آئیں گے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور پورے ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین یہ عقیدہ سکھانے کے لیے آئیں گے تو وہ کہاں آئیں گے؟ شولاپور آئیں گے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یہ سینٹر جو ہے آج ہمارے شہر شولاپور کے اندر قائم ہوا ہے اور اس کے اراکین، اس کے مبلغین اور اس کے خدام یہ جگہ جگہ پہنچ کر کے لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کی خاطر تن من دھر کی جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہ صرف علماء کی قربانی سے کام نہیں ہوگا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. ہر ایمان والا اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے کہ بھئی میرا بھی کچھ حصہ لگ جائے کہ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت ہو جائے، لوگوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے. تو الحمدللہ ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذریعے سے آج 33 سے 35 مقامات پر ہے نا 35 مقامات پر الحمدللہ کئی جگہوں پر جہاں پر قادیانی پنڈت لوگوں کو جو ہے لوگوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالتے تھے. یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور آج بھی اس کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے شہر شولاپور کے اندر بھی موجود ہے. بلکہ یہ کئی مسجدوں کے اندر جا کر کے امامت کرا رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو اب ان کی ایمان کی کون جو ہے حفاظت کرے گا میرے عزیزو؟ کون امت کو بتائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمارے شہر کے علماء کو کھڑا کیا اور یہ دیہات دیہات جا کر کے جہاں جہاں ایسے قادیانی پنڈت امامت کر رہے تھے اور ہماری مسجدوں کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھے، لوگوں کے ایمان کو کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے تھے، ان کو مسجدوں سے نکال کر کے اپنے علماء کو وہاں پر رکھا اور رکھ کر کے الحمدللہ 10 سے 12 ہزار روپے ان کو تنخواہ یہاں سے دی جا رہی ہے، شولاپور سے دی جا رہی ہے. اور یہ سب خدمت کس کے ذریعے سے ہو رہی؟ یہ آپ جیسے لوگوں کے تعاون کرنے کی برکت سے ہو رہی ہے. اور الحمدللہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہر مہینے کا ہے. ہر مہینے کا خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے. کہیں پر امامت کی تنخواہ دی جا رہی ہے، کہیں پر مکتب چل رہا ہے. 1 گھنٹہ جو ہے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے بچے دیہات کے بچے مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہیں تو مکتب کے اندر جو اساتذہ رکھے گئے ہیں ان کو تنخواہ دے کر کے جو ہے مکتب کی تعلیم جو ہے ان کو دی جا رہی ہے. بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو میرے عزیزو اب اگر آپ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تم فلاں دیہات میں جا کر کے 1 گھنٹہ پڑھاؤ تو آپ پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں.
تو کم سے کم ہمارا مال تو اس کام کے اندر لگنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت میں اگر اپنا مال اگر نہ لگائیں تو پھر ہمارا کمانا ہی بیکار ہے، ہمارا کمانا ہی بیکار ہے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، ہم کچھ نہ کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 150 روپے سے ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کی مدد کریں۔ اور یہ مجلس جہاں جہاں علماء کرام کام کر سکتے ہیں ان کو یہاں سے لے جا کر کے دیہاتوں میں رکھ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم کو ہی اگر 8-10 دن کے لیے کسی دیہات میں اگر چھوڑ کر اگر آ جائیں تو ہم رہیں گے وہاں پہ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے رہیں گے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے رہیں گے۔ لیکن یہ علماء کرام کی کتنی بڑی قربانی ہے میرے عزیز، ذرا غور کریں کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف لوگوں کی ایمان کی حفاظت کی خاطر، جہاں پر دیہات میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے، دن بھر کے اندر، دن بھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، سب جاتے ہیں، کوئی کھیت میں جا رہا ہے، کوئی دوسرے گاؤں میں کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ کام پر جا رہا ہے، لیکن یہ بیچارہ امام 2 لوگوں کو لے کر، 3 لوگوں کو لے کر، 5 لوگوں کو لے کر کے نماز پڑھاتا ہے اور سارا دن مسجد میں رہتا ہے، اس لیے کہ اور دوسرا اس کو کام ہی نہیں۔ اگر گاؤں کے دیہات کے بچے ہیں تو ان کو 1 گھنٹہ مکتب پڑھانا ہے اور پھر وہ بچے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول چلے جاتے ہیں اور عصر کی نماز ہو گئی، شام ہو گئی، جا کے سو جاتے ہیں۔ تو اب یہ سارا دن بیچارہ خود اکیلا قربانی دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے میرے چیز، ہم سمجھیں اس بات کو، اس قربانی کو سمجھیں تو ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں، اپنے گھر میں رہ کر کے 150 روپے کے ذریعے سے ان ائمہ کرام کی مدد کر سکتے ہیں، مجلس کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا مال جو ہے صحیح راستے پر خرچ ہو جائے، تعلیم کے اندر خرچ ہو جائے، لوگوں کی ایمان کی حفاظت میں خرچ ہو جائے، لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت میں خرچ ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، یہ ایک راستہ ایسا ہے خرچ کرنے کا، یہ ایک راستہ، پھر سے کہہ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں، یہ ایک راستہ خرچ کرنے کا ایسا ہے، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں یا نہ دوں، ہمارے مولانا جو ہیں سلیم صاحب گواہی دے یا نہ دے، ہمارے مجلس کے صدر گواہی دے یا نہ دے، لیکن اللہ کے نبی گواہی دیں گے کہ پروردگار میرا یہ امتی ہے کہ جس نے میری تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا مال خرچ کیا تھا، آج اس کی سفارش فرمائیں گے اور پھر آج اس کو جہنم سے آزاد کروا دے گی۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے عزیز، اس لیے ہم اس کام کی نصرت کے لیے، اس کام کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اور جو ہے اس مجلس تحفظ ختم نبوت کا اپنے آپ کو ممبر بنائیں، اپنے آپ کو ممبر بنائیں۔ تو ممبر کیسے بننا ہے اس کی تفصیل جو ہے شارٹ میں ہمارے مولانا سلیم صاحب جو ہے، جو ہمارے تحفظ ختم نبوت کے مبلغ ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا دافع البليات، يا شافع الأمراض۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔